بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرفراز اور یہ مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، کوئٹہ کے اندر ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جس کا دکھ پوری قوم آج بھی محسوس کر رہی ہے۔ آج بھی ان کے پیارے، ان کی لاشیں اتنی سخت سردی میں لے کے باہر ہیں۔ وزیر داخلہ جناب شیخ رشید صاحب کو وزیر اعظم نے بھیجا، لیکن یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی ہزارہ برادری کے افراد کو چن چن کو نشانہ بنایا جاتا رہا اور اس دفعہ کانکن جو ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا۔ کون ہے اور کیا مقاصد ان سے حاصل کرنا چاہ رہا ہے اور کون لوگ اس میں ملوث ہیں اور ان کا ہاتھ کیوں نہیں روکا جا رہا، اور اس کے مقاصد کیا ہیں؟ کیا پاکستان کے اندر خانہ جنگی یا آپس میں بھائیوں کو لڑانے کی ایک بار پھر سازش ہو رہی ہے؟ ایسے میں ہماری ذمہ داری کیا ہے، اس پر کریں گے بات۔ اور ایک اور واقعہ ایسے ہی اسلام آباد میں پیش آتا ہے، 22 سالہ نوجوان اسامہ کو قتل کر دیا جاتا ہے اور اس میں پھر قانون نافذ کرنے والے جو افراد ہیں وہ ملوث ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے سائی وال کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، کوئی اس پر کارروائی نہیں ہوتی۔ اس سے بھی پہلے ماڈل ٹاؤن میں بے گناہ افراد مارے جاتے ہیں، آج بھی لوگ انصاف کے منتظر ہیں۔ یہ ہے آج کا ہمارا موضوع، اور ایک پروگرام کے آخر میں ایک بہت ہی خاص مہمان ہمارے ساتھ ہوں گے تو ان کا بھی ذکر کریں گے، لیکن اپنے پہلے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ اور یہ صاحب، یہ آخر ہزارہ کا جو علاقہ ہے اور کوئٹہ کے اندر ایک آبادی ہے، میں جب لاسٹ ٹائم گیا تو بڑی فصیلیں اور پوری ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کوئٹہ سے الگ کوئی ایک حصہ ہے جہاں پہ لوگوں نے اپنے آپ کو اندر بند کر لیا ہے کہ وہ شاید اس شہر کے باسی نہیں ہیں۔ اس سے پہلے بھی ایسے مناظر ہم نے دیکھے ہیں کہ اس ٹھٹرتی ہوئی سردی کے اندر جو ہے وہ اپنے پیاروں کی لاشیں لے کے بیٹھے رہے، اور آج بھی وہی منظر ہے۔ یہ کب تک ہم ایسے مناظر؟ دو طرح کے ہزارہ ہیں۔ جو علاقہ آپ نے دیکھا ہے وہ ہزارہ ہیں جو کہ پاکستان بننے سے پہلے سے وہاں آباد ہیں۔ 1930s میں کہیں وہ آئے تھے جب کوئٹہ آباد ہو رہا تھا، اور جنرل موسیٰ اور یہ لوگ وہاں پر آئے تھے۔ یہ وہ علاقہ ہے جو آپ نے دیکھا ہے، یہ مری آباد کا علاقہ ہے، علمدار روڈ کا علاقہ ہے۔ جنرل موسیٰ کے زمانے کے اندر ایک افغانستان سے ایک بہت بڑی کھیپ ہزاروں کی آنا شروع ہوئی۔ پہلی بات یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ہزارہ اور پشتون لڑائی جو ہے یہ امیر عبد الرحمن کے زمانے کی چلی آ رہی ہے۔ کس دور کی؟ پرانی، آج سے 200-300 سال پہلے، 300 سال پہلے، اس سے بھی پہلے کی چلی آ رہی ہے۔ ہزاروں کے ساتھ چونکہ ہزارے جو تھے، اصل میں ہوتا یہ ہے عثمان صاحب، بیسیکلی ان کو اوریجن کیا ہے؟ اوریجن تو ہزارہ جات افغانستان۔ کون سا علاقہ افغانستان؟ مزار شریف کے آس پاس۔ اچھا، مزار شریف کا۔ تو ہزارہ جات کا جو علاقہ تھا اس میں ہزارے آباد تھے۔ ہزارے پورے اس کے اندر ایک ڈیفرنٹ سیکٹ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں افغانستان میں۔ ہمارے ہاں بہت آسان ہوتا ہے جب آپ ٹرائبل سوسائٹی میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوں اور آپ کا پلہ دونوں برابر ہو، تو ایک کو آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ فلاں مذہب کا ہے، یہ واجب القتل ہے، اور آپ واجب القتل کا۔ ہزاروں کے ساتھ یہ ہوا، افغانستان میں ہوا۔ وہاں سے وہ بھاگ کے کوئٹہ آ گئے، انگریز جہاں پر موجود تھا انہوں نے اس کو وہاں پناہ دی، وہاں پر رہنے لگ گئے۔ اس کے بعد دوبارہ جب ایک صورتحال بلٹ ہوئی تو پھر یہ دوبارہ بھاگے وہاں سے، اور کچھ یہاں پر آ کے آباد ہونا۔ یہ جو علاقہ ہے جو ویسٹرن بائی پاس، جب یہ وہاں پر آباد ہے۔ کول مائن کا یہاں پر یہ علاقہ ہے، یہ جو مچھ کا جو علاقہ ہے، اس مچھ سے ایک راستہ سیدھا نکلتا ہے۔ اگر پہاڑ ذرا سا کراس کریں تو آپ مریوں کے علاقے میں ہرنائی سے ذرا سائڈ پہ ہو کے نکل جاتے ہیں، اور یہ وہ علاقہ ہے جو سانگان سے ہوتا ہوا وہاں جاتا ہے۔ اور ہمیشہ 1973 سے لے کے آج تک اس علاقے کے اوپر ہمیشہ وہ نیچے اترتے تھے، اتر کے یہ جو علاقہ ہے بی بی نانی کا جو علاقہ ہے، اس کے اندر جو آ کے ایکشن کرتے تھے اور بھاگ جاتے تھے۔ صحیح ہے۔ سب سے پہلا جو کارڈ دیکھ کے، شناختی کارڈ دیکھ کے قتل کرنے کا واقعہ ہوا وہ بی بی نانی کے اس جگہ پہ، ایک جگہ ہے جسے پیر غیب کہتے ہیں، وہاں پر ہوا۔ بی ڈی اے کے کچھ لوگ تھے، یہ نواب بگٹی کی اس کے بعد جام حق ہونے کو 2-1 سال کے بعد ہوا تھا۔ اور پھر اس کے بعد یہ پوری سڑک بولان پاس کا علاقہ ہے۔ اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ کوئی بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے اس علاقے کے اندر، اور کسی بھی وقت کا۔ ہزارہ تو لاوارث قوم ہے، نہ پٹھان ان کے ساتھ ہے، پٹھانوں کی صدیوں کی دشمنی ہے، ٹھیک ہے، بلوچ ان کو اون نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ لاوارث سی قوم ہے، اس کو بیچارہ پہلے سواتی آتے تھے بیچارے، وہ ان کے ساتھ ہو جاتا تھا۔ تو لیاقت صاحب کا بات کریں، لیکن ہم بات کرتے ہیں کہ جی ذمہ داری کس کی ہے، ہم کہتے ہیں دشمن کی سازش ہے، انڈیا یہ کرنا چاہ رہا ہے، لیکن ہماری بھی تو کوئی ذمہ داری ہے نا۔ تو ہمیں جوائن کیا بلوچستان سے ترجمان ہے حکومت بلوچستان کے لیاقت شہوانی صاحب۔ السلام علیکم لیاقت صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ شانی صاحب، کیا اپڈیٹ ہے؟ وزیر داخلہ صاحب بھی پہنچ رہے ہیں، کس طریقے سے ان کا مداوع کر رہے ہیں؟ بلوچستان حکومت کیا اقدامات اٹھا رہی ہے اس حوالے سے؟
देखिए, इकदामात बलूचिस्तान गवर्नमेंट के बिल्कुल वाज़ेह हैं कि ये कि इंतहाई दर्दनाक, करबनाक, अलमनाक, एक वहशतनाक एक वाक़या पेश आया, अनफॉर्चुनेटली पेश आया, और इस गवर्नमेंट में जो है ये इस तरह का दूसरा या तीसरा वाक़या है। वो पहले जो वाक़यात होते थे प्रीवियस गवर्नमेंट, अल्हम्दुलिल्लाह वो सूरत-ए-हाल नहीं है, लेकिन बहरहाल किसी एक शख्स के नाक से भी अगर खून बहता है, वो हमारे लिए बड़ा तशवीश और दुख का बायस है। और यहाँ पर तो ये माइंस वर्कर, ये वो लोग हैं कि पहले ही जिंदगी ने इनके साथ इनको कुछ नहीं दिया। इन बेचारों को माइंस में मीटर अंदर जाके किस मुशक्कत से, किस मुश्किल से बच्चों की अपनी रोजी कमाते हैं। ये तो वो लोग हैं, इनको ज़कात दें, इनको वेलफेयर के इक़दामात करें, इनकी दुआएं लें। कुजा ये कि इनके साथ इतना बड़ा बेदर्दी से इनको कत्ल किया, जुल्म किया गया। तो अब इनके जो लवाकिन हैं वो वहां पर बैठे हैं और उनका एहतजाज का राइट है। दे आर एग्रीव्ड, दे आर हर्ट। और हम जो कोलपुर से लेके नीचे इलाका है अपना, खुसूसन वो जो बोलान पास तक के जो एंड से पहले का इलाका, जो डाडर से पहले, ये बड़ा ट्रिकी इलाका, आप ज़ाहिर बात है वहाँ के रहने वाले हैं, और शवानियों का तो बहुत करीब इलाका है। इस इलाके के इर्द गिर्द जो आबादी है, क्या उसके ऊपर कभी बहुत ज्यादा विजिलेंस कम हो गई है, या क्या है कि वहां से लोग निकल के आ गए इधर से? देखिए, विजिलेंस जो है पूरे बलूचिस्तान में है। विजिलेंस जो है खुद डेटा सजेस्ट कर रहा है, मैं नहीं कह रहा कि कितना प्रीवियस गवर्नमेंट के मुकाबले में विजिलेंट रहे। इस गवर्नमेंट के आने से पहले 2018 में देखें 284 इंसिडेंट होते हैं, 313 उसमें अमवात होते हैं लोगों के, और 609 इंजर्ड। अगले साल 2019 में ये गवर्नमेंट आती है, 193 इंसिडेंट है, 145 हलाकतें हैं और 588 इंजर्ड है। 2020 में आप मजीद देखें 75% लॉ एंड ऑर्डर में बेहतरी, 126 वाकयात, सिर्फ 83 हलाकतें और 205 इंजर्ड। इससे अखज़ कर सकते हैं। दूसरा, ओरिया मकबूल जान साहब अब इंट्रो में बता रहे थे कि हज़ारा को कोई ऑन नहीं करता। हज़ारा हम सबका है, हमारा भाई है, हमारी बहनें हैं, बलोच के भी नहीं, मैं इस सवाल से नहीं कह रहा शान साहब। मैं पता है क्या मतलब, बेचारा कमजोर ट्राइब है, कमजोर ट्राइब है ना, उस तरह निकल नहीं सकता, बदला नहीं सकता, कबायली लेवल पर आपको भी पता है। नहीं, दुरुस्त है, वो बात दुरुस्त है। आबादी के लिहाज से, कम्युनिटी के हवाले से आप देखें, सिर्फ पूरे बलूचिस्तान में मतलब 2 ही मोहल्ले हैं जहां पर रहते हैं। पहले तो लोगों के साथ आम एक रूटीन की लाइफ होती थी, वो भी गुज़िश्ता तकरीबन 1.5 अशुर में जो इस तरह पैदा पे वाक़यात हुए, वो तो कन्फाइंड और लकड़ियां के बेचारे रह गए थे। और गुज़िश्ता खसूसन 2020 में आप किसी हज़ारा भाई से पूछ लें, किसी को कॉल करके अपने ताल्लुकात की बुनियाद पर पूछे, वो कहेगा कि भाई ऑलमोस्ट 80% बेहतरी तो आई है। ये तो हम तस्लीम करते हैं। मैं खुद 2 दफा गया हूँ, तस्लीम करते हैं, मेरी खानदान के लोग वहां पर मौजूद हैं, तो हम तस्लीम करते हैं बहुत बेहतरी आई है। लेकिन मसला तो लोग बोलान जा रहे थे, पिकनिक पे जा रहे थे, वो जो पहले जाते थे पिरगैर या बोलान या दीगर इलाकों में ज़ियारत, अच्छा बायरो ट्रैवलिंग कराची तक, यहाँ रोब इस्लामाबाद तक, अब तो वो रमक बहाल हो गई थी, वो रौनकें बहाल हो गई थी। और फिर ये रौनकें जो हैं आपके इस मुल्क के दुश्मन को कहाँ बातें हैं। वरना मुझे ओरिया मकबूल जान साहब लॉजिक समझा दें, ये जो वर्कर्स हैं माइनर, सही कह रहे हैं, इन बदबख्तों की कुल कायनात में किसके साथ दुश्मनी हो सकती है? सही कह रहे हैं। इनको जाके इस तरह कत्ल करना, मर्डर करना। अच्छा शवानी साहब, एक और अर्ज करूं, मैं कल भी एक जगह पे कह रहा था कि हमारी वहां की जो लीडरशिप है, आपकी नहीं कह रहा हूं, किसी ने कंडेम नहीं किया अभी तक जो आपकी मुकाबले की लीडरशिप है कि ये गलत लोग हैं, या जो BLA की या उसके पीछे जो ताने, कोई नहीं करता जो आपकी सारी की सारी। ना अख्तर महंगल साहब का को मैंने बयान सुना है, ना मैंने किसी और तरफ से और बयान सुना है, मोहम्मद अतीक साहब का मैंने बयान नहीं सुना। अख्तर महंगल साहब का तो ट्वीट आया था, उसने कंडेम किया। बाकी लीडरशिप जो है मैं मेरे नजरों से नहीं गुजरा, मुमकिन है किया होगा। दिल खराश वाकया है। मैं समझता हूँ जो इसका कंडम नहीं करता वो इंसान ही नहीं है। और या मकबूल जान साहब बात को समेटते हैं, ये वाकया अफगानिस्तान में पेश आया, हमें कंडम करना चाहिए। इस तरह के वाकयात बगदाद में पेश आए, इराक में पेश आए, गल्फ में पेश आए, अफ्रीका में। आखिर हमारा एक ह्यूमैनिटी का रिश्ता तो है एक दूसरे के साथ। सही है। इन बेचारों के साथ जो हुआ है, ये तो अक्रॉस द ग्लोब कहीं भी हो, उसको हम एज ए इंसान हमें खंडन करना चाहिए। अगर कोई खंडन नहीं करता तो फिर वो खुद इंसान नहीं है, फिर वो अपना DNA पर जाके खुद टेस्ट कराए, वो अपने जमीर
اپنے بٹن کھول کے دیکھے, اپنے ذہن کو دیکھے, اپنے روح میں جاگ کے آیا وہ انسان ہے بھی یا کہ نہیں ہے. اچھا شیوانی صاحب یہ بتا دیجیے گا ہمارے ناظرین کے لیے, ابھی بھی اپنے پیاروں کی لاشیں اور میتیں لے کے وہ باہر بیٹھے ہوئے شدید سردی کے اندر, تو مذاکرات جو ہیں وہ کس سطح پر ہیں؟ وہ بلوچستان حکومت سے اگر ان کے مذاکرات چل رہے ہیں یا ان پر اعتبار نہیں ہے تو کس سے بلانا چاہ رہے ہیں؟ وہ شیخ صاحب کو بھی حکم ملا ہے کہ وہ بھی کوئٹہ پہنچیں, تو اب کیا ہوگا, کیا کس کی بات مانیں گے, کس کے کہنے کے اوپر وہ واپس جائیں گے اور اپنے لوگوں کی تدفین کریں گے؟ اب دیکھیں وہاں پر مختلف نقطۂ نظر ہے. کچھ تو بلوچستان گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات پہ بھی وہ سیٹسفائیڈ ہیں, اور کچھ یہ چاہ رہے ہیں کہ نہیں فیڈرل گورنمنٹ پرائم منسٹر لیول پہ اس پہ وہ انگیج ہوں. دونوں صورتوں میں ہم حاضر ہیں. دونوں صورتوں میں حاضر ہیں. ہمارے چیف آف آرمی سٹاف کو کرنا پڑا اور وہ اس کے بعد وہ پچھلے دفعہ وہ ایک مطالبہ تھا, لیکن اس وقت پیدر پہ اس طرح کے واقعات ہو رہے تھے, وہ رکنے میں نہیں آ رہے تھے. ابھی صورتحال یکسر بدل ہے, چینج ہے. ہزارہ جو ہے 2 MPAs وہ اس وقت گورنمنٹ میں شامل ہیں, اور خالق ہزارہ صاحب منسٹر ہیں. اپنے طور پہ وہ کوشش کر رہے ہیں. اب ظاہر دے آر ایگریوڈ, ان کے سامنے لاشیں پڑی ہوئی. اس مرحلے پہ وہ جذباتی ہیں. یہ جو میں نے فیکٹ اینڈ فیگر گنوائے ہیں, شاید اس لاجک کو اس مرحلے قبول نہ کریں. بہت سارے اس میں لوگ اس وقت موجود ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے, لیکن چونکہ دے آر ہرٹ ناؤ, دے آر ایگریوڈ, تو وہ جذباتی ہیں. ہم ان کو گزارش کر رہے ہیں, ریکویسٹ کر رہے ہیں, ان کو اعتماد دلا رہے ہیں, اور اعتماد ہے کہ یہ گورنمنٹ اس نے پرفارم کر کے دکھایا ہے. یہ گورنمنٹ جو ہے اس نے پرانی جو رونقیں ہیں بلوچستان کی, کوئٹہ کی, علمدار روڈ کی, ہزارہ ٹاؤن کی, اس کو ہم نے بحال کیا ہے. they know it. لیکن چونکہ مختلف جماعتیں ہوتی ہیں, مختلف نقطہ نظر ہوتا ہے, مختلف لوگوں کی مختلف آرا, کچھ زیادہ جذباتی ہوتے ہیں, کچھ ریزننگ کرتے ہیں, کچھ لاجیکل ہوتے ہیں. ہم نے سب کو سننا ہے, ہم نے کسی کو ہرٹ نہیں کرنا, کسی کو ہم نے اگنور نہیں کرنا. جس لیول پہ فیڈرل گورنمنٹ کہتے ہیں, پروونشل گورنمنٹ, ہم حاضر ہیں, انگیج ہوں گے. اور جو اس سردی میں یہ لوگ وہاں پر ہمارے بہن بھائی بیٹھے ہیں, لاشیں جو پڑی ہیں, ان کا تقدس ہے, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم تو آلریڈی انگیج ہیں, گزارشیں کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ آئی ہوپ کہ کل تک جو ہے یہ دھرنا جو ہے انشاءاللہ ختم ہوگا. بہت شکریہ شیوانی صاحب, آپ نے وقت دیا. بات تو بالکل صحیح ہے ان کی, جو بھی وہ کر رہے ہیں, اور اپیل بھی کر رہے ہیں ان سے. سچویشن ایسی ہے کہ ہمارے پاس آپ جہاں بیٹھ کے کوئی بندہ اسیس نہیں, ایز اے ڈپٹی کمشنر آپ کو ایسے کئی مواقع کئی دفعہ ایسا ہوا ہوگا. دیکھیں وہ پوری ٹرین جو ہے نا, آپ کو دیکھ لینا, اس کو آپ ویجیلنٹ اتنا ہونے سے, مسئلہ سر یہ ہے کہ آپ کو بہت کچھ اس کے چاہیے. آپ اتنی سی فورس ہے پوری کی پوری, نہ آپ کو کوئی ایریل اس کے اوپر مسئلہ ہے, نہ باقی چیزیں ہیں. اور یہ علاقہ ہے بڑا خطرناک, اور اس کے اندر لیکن بیسیکلی کنڈیم کرنا چاہیے نیگیٹیوٹیز کو, اور یہ نہیں ہوتا سر. میں وہ کہہ رہے ہیں جو مرضی ہوتا ہے. چلے جی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے ایک اور دلخراش واقعہ جو اسلام آباد میں پیش آیا, اور پولیسنگ کے اوپر کچھ سوال اٹھتے ہوئے نظر آتے ہیں, اس پر کریں گے بات. جی ناظرین, بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. اسلام آباد میں ایک نوجوان 22 سال کا نوجوان اسامہ کو قتل کر دیا گیا, اور قتل کرنے والے پولیس اہلکار گرفتار بھی ہوئے. لیکن اس واقعے کے بعد پولیسنگ کے اوپر جو ہے وہ سوالات اٹھنے شروع ہوئے ہیں. اس سے پہلے سائیوال میں واقعہ پیش آتا ہے, بچوں کے سامنے ان کے والدین کو قتل کیا جاتا ہے. اس سے بھی پہلے کراچی کے اندر واقعہ پیش آتا ہے کہ نوجوان کو سرعام گولیاں مار دیا جاتا ہے, اور سارے لوگ بری ہو جاتے ہیں. اور یہ صاحب یہ جو پرٹیکولر واقعہ ہے, اس پر ظاہر سارے مذمت بھی کر رہے ہیں, اور بڑا دل خراش قسم کا واقعہ, خوبصورت نوجوان 22 سال کا اپنے گھر کی روزی روٹی کے لیے نکلا. لیکن یہ بار بار ایسے واقعات جس میں پولیس والے ملوث ہوتے ہیں, سزا نہیں ملتی کسی کو. دیکھیں کون سا ایسا واقعہ ہے جس کی مذمت نہیں کی گئی, اور کون سا ایسا واقعہ ہے جس میں سزا دی گئی. وہی تو بڑی کیوں نہیں ملتی, مذمت سب کی ہوئی ہے. کون سا ایسا واقعہ ہے جس کی سزا. اصل میں پاکستان کی جو پولیسنگ سسٹم ہے نا جی, یہ بڑا گند میں چلا گیا ہوا, بہت طویل عرصے سے گند میں چلا گیا ہوا. اس کو گند میں چلنے کے لیے پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ اور پاکستان کی دوسری ایلیٹ, ان دونوں نے مل کے کام کیا. صحیح ہے, مطلب میں اس میں کوئی بری ذمہ نہیں ہے. وردی والا کا پیٹی بھائی بنا ہے. آپ دیکھیں کہ جس وقت ریفارمز ہو رہی تھی پرویز مشرف کی, تو سب سے زیادہ پولیس جو تھی اس کے
سرخاب کے پر لگے تھے. کیوں؟ ان کو پتا تھا کہ یہ وردی ہے اور وردی جو ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرے گی. پاکستان کی جو پولیس سروس ہے اس کے اندر خواب مارشل اللہ کا کوئی جرنیل آئے یا سیاستدانوں کا کوئی وزیر اعظم، یہ پاکستان کی پولیس سے ایسے گندے کام لیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ پولیس کی سامنے سرنگوں ہو جاتے ہیں، ان کی بات ماننی پڑتی ہے. صحیح ہے. آپ سوچیں کہ اس وقت لاہور شہر کے اندر ایک سی سی پی او جو ہے اس نے کتنے لوگوں کو ذاتی گن مین اور گارڈز دیے ہوں گے؟ اپنے پولیس والوں کو پھر انہوں نے کتنے دیے ہوں گے؟ اس کے بعد اس نے کس کس کے اوپر قبضہ کروایا ہوگا اور کس کس کو جا کے اس کے خلاف کیس بنائے ہوں گے؟ اور قبضہ کرانے میں چھڑوانے میں ناکام بھی ہوا ہوگا. ناکام ہر چیز. میں آپ کو بتاؤں، پولیٹیکل اپوننٹس جس وقت الیکشن کا موسم آتا ہے اس سے 5-6 مہینے پہلے اپنی مرضی کی پوسٹنگ کا کوئی بری الذمہ نہیں ہے. قانون لیگ کا ہو، تحریک انصاف کا ہو، پوسٹنگ کروائی جاتی ہیں اور اس پوسٹنگ کے دوران پہلے کہا جاتا ہے کہ یہ میں تمہیں لے کے آیا ہوں، اب تم نے یہ جو بندے ہیں ان کو نکیل ڈالنی ہے، ان کے خلاف کیس نکالو، بے شک ان کے خلاف پانی چوری کا کیس نکالو، بے شک ان کو کسی خانہ بے کے اندر قتل کے اس میں ڈالو، کچھ کرو، تم ان کا کیس نکالو. یہ جو بندے ہیں جن کو ان کی طرف تم کھڑا کراؤ، ان کو بٹھاؤ، یہ ہوتی ہے پولیٹیکل. یہ جو باتیں کرتے ہیں نا یہ لوگ کہ جناب فوج انوالو ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے، لوکل لیول پہ مینج ہوتا ہے الیکشن. لوکل لیول پہ فوج بھی اس میں انٹرفیئر کرتی ہوگی، یقیناً کرتی ہوگی، ایجنسیاں بھی کرتی ہوں گی، لیکن وہ بندہ جو ہے وہ ذاتی طور پہ اپنا پولیس کا ایس ایچ او لے کے جاتا ہے، اپنا وہ لے کے جاتا ہے، پٹواری کو اکٹھا کر، نمبردار کو اکٹھا کر، فلاں. ان کی ہیں لاٹلے. پھر ایک اور ٹرینڈ جو ہے جو کہ ایوب خان کے زمانے میں شروع ہوا تھا، گورنر امیر محمد اور موسیٰ کے زمانے میں شروع ہوا تھا کہ اگر آپ کے پاس ایک آدمی کے خلاف ثبوت نہیں ہے تو آپ اس کو قتل کر دو، اور وہ قتل کرنے کے بعد آپ کو پتا ہے کہ یہ بدماش ہے، آپ اس کو کورٹ آف لا میں. ہمارے ہیرو ہیں وہ پولیس والے کہ جس نے مار دیا وہ دیکھو جی کمال کر دیا، اللہ نے سونپیا جی، کیا بات ہے، کمال کر دیا. جس وقت آپ ایک مجرم کو مارتے ہیں، یقیناً مجرم ہوگا، تو آپ 15 عام شہریوں کو مارنے کا لائسنس اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں. جب اس کو بارڈر لگاتے ہیں نا کہ اس نے پولیس مقابلے میں فلاں بندہ مار دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ایک لائسنس یہ مل گیا کہ کل اس کہے گا تمہارے کہنے پہ میں نے اس کو مارا تھا، یہ مجرم تھا. اب اس کے پولیس والوں کا آتا ہے، پولیس والا کیا کرے؟ ایک لفظ ہم سنتے ہیں کہ پولیس اصلاحات ہر دور میں، عمران خان صاحب بھی بڑے زور شور سے، جی ناصر درانی صاحب کو بھی لگایا گیا، اور اس کے بعد آپ نے حال دیکھا. ناصر درانی صاحب ایک درویش آدمی ہے، میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں. ناصر درانی صاحب کے پی کے میں کامیاب ہو سکتے تھے، پنجاب میں ان کو بھی پتا تھا وہ سوسائٹی اور ہے، ٹرائبل سوسائٹی. آپ کو پتا ہے کہ بلوچستان جیسی ٹرائبل سوسائٹی میں کبھی ڈکیتی نہیں ہوئی. اگلے کو پتا ہے کہ میں بندوق لے کے جاؤں گا، اندر سے بندوق آ جائے. صحیح ہے. نیور. کھلے دروازے سے آج بھی بہت سارے گاؤں میں کھلا دروازہ رکھ کے دروازہ کنڈی بھی نہیں ہوتی. مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ سارا یہ ہے کہ پولیس ریفارم کرنا کو نہیں چاہتا نیک نیتی کے ساتھ. میں آپ کو بتاؤں، آج صبح میں ایک جگہ گفتگو کر رہا تھا کہ پاکستان کی حالت، پاکستان میں نیک نیتی کا تصور ہی ختم ہے. آپ مجھے یہ بتائیں، کیا پاکستان کے یہ سارے سیاستدان اگر مل جائیں تو سرائیکی صوبہ نہیں بن سکتا؟ بالکل. کیا کراچی کے مسائل حل نہیں ہو سکتے؟ کیا جتنی بھی امینڈمنٹ چاہیے سارے اگر اس ملک کے مفاد میں مل جائیں، کیا پاکستان کے اندر وہ فوج جو برسر اقتدار آ کے ڈی ایم جی جیسے طاقتور گروپ کا حلیہ بگاڑ سکتی ہے، وہ کالا باغ ڈیم نہیں بنا سکتی؟ آپ کو پتا ہے کالا باغ ڈیم پر سب سے پہلے کس نے قرارداد پیش کی تھی؟ جنرل فضل حق. کان سے پکڑ کے 1.5 لاکھ نکال سکتا تھا اس کو. یہ دونوں جو ہیں یہ مفادات کے بچے، ان کا کوئی پاکستان سے مخلص نہیں ہے، اسی لیے پولیس ٹھیک نہیں ہو رہی. میں آپ کو بتاؤں، ایک ساتھ یہ بیٹھ جائیں کہ ہم نے اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے. یہ ڈیٹ کا مسئلہ، یہ اکانومی کا مسئلہ، یہ آپس میں رفٹ کا مسئلہ، بیٹھ جائیں کہ جی ہمیں نظر آ رہا ہے. کیوں کراچی کیوں نہیں ارادہ ہو سکتا؟ کیونکہ ہماری بادشاہت ختم ہو جائے گی. الگ صوبہ نہیں بن سکتا. کیوں؟ ہماری بادشاہت ختم ہو جائے گی نا. بھئی ہزارہ میں بابا حیدر زمان نہ وہاں پشتو بولی جاتی ہے، نہ وہ پشتون ہے، نہ اور لوگ ہیں. کیوں؟
ہماری بادشاہ ختم ہوتی ہے، ہمارا صوبہ، اور صوبہ تمہارے باپ نے قرآن پاک کی حدیث گزری ہوئی ہے. یہ ٹھیک نہیں کرنا چاہتا، نہ پاکستان کا پولیٹیشن کرنا چاہتا ہے، نہ پاکستان کے اندر جو بندہ مایا بٹھنڈا آ کے بیٹھتا ہے وہ ٹھیک نیت، یہی پولیس ٹھیک نہیں ہو سکتی. میں نے آج سے 3 سال پہلے عثمان صاحب ہر پروگرام میں کہا ہے کہ جس دن ماڈل ٹاؤن کے لوگوں کو سزا ہو گئی میرا گریبان پکڑ لیجیے گا. سائیوال پہ بھی یہی میں نے کہا تھا، آپ کو یاد ہو کہ جس دن ان کو سزا ہوگی، کتنا بلیٹنٹ کیس تھا. آپ کے ٹی وی کے کیمرے منہ پہ مارے، یہ تمہاری ایسے کہتے بڑے شیر بنتے ہو. اس کا بیچارے کا جس نے بنایا تھا جان اس میں ڈال کے بس میں جا، اس کا منہ مارا، یہ لو. کیوں؟ میں نے پولیس سے پوچھا کہ مسئلہ سارا یہ ہے کہ اس بندے کے پیچھے ایک مخبر تھا اور اس مخبر کی جان قیمتی تھی اور آپ نے بندے مار دی، آپ نے سب کچھ کر دیا. پاکستان میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ جنگل ہے. حل کیا ہے؟ مطلب کوئی حل نہیں. لوگ اٹھے کہیں سے تو سٹارٹ لینا ہے نا عثمان صاحب، لوگ کہیں تو صحیح کرنی ہے. مطلب آ کہ شیخ رشید جاتا ہے آپ چپ کر کے بیٹھ جاتے ہو، دوسرا جاتا ہے آپ چپ کر کے بیٹھ آپ پہو. مجھے یہ بتائیں کیا میں کسی کو قتل کر دوں یہاں پر بازار میں، مجھے پکڑ کے لے جائے پولیس، میری جی اے ٹی بنائے گی؟ پولیس والے کی جی اے ٹی کیوں بنتی ہے؟ وہ وی اے پی ہے. ایک لفظ لکھ دیا ہے قانون کے اندر، ایکٹنگ ان گڈ فیتھ. اس نے نیک نیتی میں قتل کیا ہے. میں ایک پولیس والے سے کل بحث ہو گیا سابق آئی جی صاحب سے کہ جی امریکہ میں بھی کہتے ہیں، امریکہ میں بھی قتل ہوتے ہیں. میں کہا واہ 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 واہ، امریکہ میں جارج فلائٹ کرتے ہیں، ٹرمپ کو ہروا دیا اگلے دن. ٹرمپ اگر ہارا ہے تو اس ایک کالے کی وجہ سے مارا ہے. انہوں نے پورے کے پورے جو ایئر بیسز کے نام تبدیل کر دیے. انہوں نے کہا ہم نہیں ہونے دیں گے اس کو، یہ کیا تماشبینی ہے تمام لوگوں کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ کہا کہ نہیں وہ اب کمپیریزن کس کو کرتے ہیں؟ رینجرز کے ساتھ. فلاں او بھائی رینجر جب فوج جائے اس کے پاس ایک ہی ویپن ہوتا ہے، گولی. تمہارے تو 15 ناکے شہر میں لگے ہوئے ہیں، تمہارے پاس تو وائرلیس سسٹم ہے، تمہارے پاس تو اینٹی رائٹ اکوپمنٹ ہے، تمہارے پاس تو پتہ نہیں کیا کچھ ہے. تم تو اگلے ناکے میں اس کو پکڑ سکتے ہو. پولیس اگر گولی چلاتی ہے تو اس کی معافی نہیں ہے، اس کو سر عام پھانسی ہونی چاہیے. تماشا بنایا ہوا نا آپ نے. اس لیے کو کہے گا سر جی کیا کرے، کل آپ نے بھیجنا نہیں ہے، کل میں جلوس سے فائرنگ نہیں کرنی، کل میں نے جا کے آپ کے مخالف کو جا کے میں نے مروانا نہیں، اٹھا کے نہیں لے کے جانا. سر جی اغوا کرواتے ہیں تو نہیں کرتے سب کچھ. یہ ہے اصل مسئلہ پاکستان کا. چلیں جی دیکھتے ہیں پاکستان کے یہ مسئلے کیسے حل ہوتے ہیں اور کون ایک ٹیبل پہ بیٹھتا ہے اور ایک نیا مساق کرتا ہے کہ ہمیں ملک کو چلانا کس طرح ہے. یا لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد اخوت کے سربراہ ڈاکٹر امجد ثاقب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. ہمیں جوائن کیا اخوت کے سربراہ ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب نے. اور امجد ثاقب صاحب کی جو تنظیم ہے، انہوں نے ایک بہت بڑا کام شروع کیا اور وہ ہے بلا سود قرضے مکان بنانے کے لیے. ایک حکومت کی اسکیم ہے، عمران خان صاحب کا جو ویژن ہے، اب اس میں بھی 50 لاکھ گھروں کی تعمیر کا اعلان کیا گیا ہے، لیکن وہ سودی قرضے ہیں. لیکن امجد ثاقب صاحب پوچھیں گے کہ یہ کیا طریقہ کار ہے، کس طریقے سے لوگ آپ کو اپروچ کر سکتے ہیں، اور قرض کی جو وہ حد ہے وہ کتنی ہے اور طریقہ کار کیا ہے. جی امجد صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ سر فار انوائٹنگ اس. در حقیقت اس کی بڑی پرانی تاریخ ہے. ہم تقریباً 10-15 سال سے چھوٹے چھوٹے قرضے دے رہے ہیں لوگوں کو اپنے گھر میں اضافے کے لیے یا اس کی مرمت کے لیے یا اس کی اثر نو تعمیر کے لیے. تو ہم نے تقریباً 2017 سے پہلے کچھ 10,000 ایسے گھر ہم نے بنائے تھے اور ان گھروں میں لوگوں نے پھر رہائش اختیار کی. تو ہمیں پتہ چلا کہ پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ ہی یہ ہے کہ کسی شخص کو چھت نہیں ملتی. آپ دیکھیں کہ اس یکبستہ موسم میں لوگوں کو کس قدر مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو شہری علاقوں میں خاص طور پر ایک ایک کمرے میں 8-8 10-10 لوگ رہتے ہیں، کچن نہیں ہے، باتھ روم نہیں ہے. آپ ان کی ایموشنل جو ویل بینگ کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک کمرہ ہے، ماں بیٹی بہو بیٹا سب لوگ وہاں رہتے ہیں. تو ہمارے پاس تجربہ تھا اور ہمارے پاس ڈیٹا بیس بھی تھا. تو موجودہ حکومت کو پھر ہم نے وہ
मालूमात पेश की और उनसे ये कहा कि अखुवत के साथ अगर पार्टनरशिप हो सके तो हम ये घर बनाने के लिए लोगों को कर्जा दे सकते हैं, और एक बड़ी रकम अगर हुकूमत मखसूस कर दे तो उससे हज़ारों लाखों घर बनाए जा सकते हैं। तो हमारी इस दरख्वास्त के नतीजे में एक लंबी इसके ऊपर बहस तमहीज़ हुई, और फिर एक बाकायदा तरीक़ाकार के तहत अखुवत को इस काम के लिए मुंतखब किया गया, और हुकूमत ने 5 अरब रुपए की रकम मुख्तस की। अच्छा, ये रकम हुकूमत की तरफ से, वज़ीर आज़म साहब की तरफ से मिली, और अखुवत इंटरमीडिएशन का किरदार अदा कर रहा है। यानी अखुवत उन लोगों को ढूंढता है, उनकी अप्रेज़ल की जाती है, उनकी ज़रूरत का अंदाज़ा तखमीना लगाया जाता है, मकान का नक्शा बनाया जाता है, उसकी स्ट्रक्चरल डिज़ाइनिंग की जाती हैं, और फिर उसके बाद वो रकम उन लोगों के हवाले कर दी जाती है, क्योंकि हम खुद तामीर का काम नहीं करना चाहते, क्योंकि जब थर्ड पार्टी बीच में आती है तो हो सकता है उसकी कीमत में इजाफा हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, वही ये 5 काम- अरब रुपया इस हुकूमत के दौर में मिला या गुज़िश्ता हुकूमत ने आपको दिया? नहीं, ये हुकूमत, इस मौजूदा हुकूमत की तरफ से हमें मौसूल हुआ। अभी 3 अरब रुपए हमें मिल चुके हैं। 3 अरब बकिया मिल 2 चुके अरब हैं। रुपए हम बकिया 2 अरब रुपए कि हम मुंतज़र हैं, इंशाल्लाह वो भी बड़ी जल्द मिल जाएंगे। इन 3 अरब रुपयों से मैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो बता दूं कि अब तक हम 7002 घर बना चुके हैं पूरे अच्छा, पाकिस्तान में। किस जगह पे? इसमें ये किसी एक शहर में नहीं, इसी की यही खूबसूरती है कि पाकिस्तान के हर सूबे को जो नेशनल कमीशन है, जो एक नेशनल अवार्ड है, उसके मुताबिक यकसा नंबरों से वहाँ पर ये घर बनाए जाते हैं। इसमें सबसे अहम चीज थी डॉक्टर साहब कि चूंकि आपका बिला सूद है सारे का सारा, जी, जी, क्योंकि बैंकिंग के थ्रू जाएंगे तो बहुत सारी चीजें रिक्वायरमेंट वो तो आपका बिला सूद, और फिर बहुत आसान तरीके का आपका ये सूरत कितना है सूद इसमें? जी, है सूद कि इसमें नहीं, इसमें है सर, इस तरह तरीके से है कि एक तो ये है कि बैंक्स इन लोगों को कर्जा देते नहीं है, क्योंकि इनकी जो इसका जो टाइटल होता है वो शायद उनको काबिल कबूल नहीं मशकूक हो। होता है, हाँ। बहुत सारी कई चीज़ें होती हैं, इसकी जो ओनरशिप है उसके मामले में, फिर इसकी इंश्योरेंस और कुछ लीगल डॉक्यूमेंटेशन बैंक के अपना एक तरीक़ाकार है, तो उस पर ये भी लोग उतरते पूरा नहीं हैं। तो हमने ये निज़ाम इस तरीके से बनाया कि ये इसमें हमने शरिया के जो हमारे स्कॉलर्स हैं, मुफ्ती साहबान हैं, क्योंकि हम जो काम भी करते हैं बगैर सूद के करते हैं, तो उसमें हमें फिर ये एक गुंजाइश नज़र आई कि इस रकम पर कोई कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं ली जाएगी, जिसको सूद कहा जाता है। लेकिन जो कॉस्ट ऑफ सर्विसेज थोड़ी सी बीच में होती है कि जिस पूरे स्टाफ की जो माल का जिसको तर्जुमा कहते जी हैं, कमा जी, उसमें आप देखें कि उनको ढूंढना, फिर उनसे पूरे 5 साल तक हर महीने उनसे एक साथ वसूल करनी, और फिर मकान की तामीर के लिए नक्शा बनाना, उसकी सुपरविजन करनी, तो वो कॉस्ट जो है वो थोड़ी सी बनती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई 5 लाख रुपया कर्ज ले रहा है तो उसके ऊपर ये कॉस्ट कितनी बनेगी? जी, वो 5 लाख रुपए जब उसको दिए जाएंगे तो वो कितने सालों के लिए 5 होंगे? साल 5 साल की वो एक साथ होंगी जी, माहाना एक साथ होंगी, कोई 12 के हज़ार या 10 से 12 हज़ार के दरमियान एक साथ होंगी, 10 और से वो इतनी रकम जो है वो पहले से ही किसी जगह पर बेचारा वो शख्स जो है वो किराए की सूरत में दे रहा है। तो इसकी अपर जो लिमिट है अपनी उसकी आमदनी की, माहाना आमदनी तकरीबन 40-50 हज़ार रुपये होती है, जिसमें से वो बड़ी आसानी से 10-12 हज़ार रुपये वो अदा कर देता है। तो ये जो किस्त है उसकी माली सूरत हाल के मुताबिक, उसकी ज़रूरत के मुताबिक, अगर कोई 2 लाख रुपए कर्जा लेना चाहे तो किस्त और कम हो जाएगी, अगर कोई 3 लाख लेना चाहे, 4 लाख लेना चाहे, ज़्यादा से ज़्यादा जो इस रकम की जो हद है मकान की तामीर के लिए वो 5 लाख है। ये 3-4 इकसाम इसमें चीज़ें हैं जी। एक तो ये है कि वो उस आदमी के पास 2-3 मरले की ज़मीन होनी चाहिए, कितनी आमदनी होनी चाहिए, और उसके बाद वो किसी बैंक का डिफ़ॉल्टर नहीं होना चाहिए, और FATF में और बाकी जो मामलात में उसका किरदार जो है वो अच्छा होना चाहिए। और फिर उसके बाद ये मुकम्मल तौर पर नई भी तामीर हो सकती है। पहले किसी ने घर में एक कमरा बनाया हुआ है, दूसरा कमरा बनाना है, किचन बनाना है, बाथरूम बनाना है। इसमें एक बात और ये सब बड़ी काबिल गौर है, लोग कहते हैं जी 5 लाख से घर बन सकता है, जी, तो हम कहते हैं कि जी, तो उस बात यह है कि वो ये सवाल वो लोग करते हैं जिन्होंने गरीब आदमी का घर देखा नहीं है। उसने देखा नहीं है कि एक मरले का भी घर होता है, और उस घर में बाथरूम एक होता है और रहने वाले 8 या 10 होते हैं। तो सूरत हाल यूँ है कि जो UNDP है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो कहता है कि घर का मानी है 2 कमरे, 1 किचन और 1 बाथरूम। सही। अब ये सारे का सारा जो कवर्ड एरिया या तकरीबन 600 से 800 स्क्वायर फुट बनता है। ठीक है। अच्छा, अब ये काम ठेकेदार करेगा तो वो कम से कम 2000 रुपये पर स्क्वायर फुट लेगा। ठीक है। डिफेंस में
4000 रुपये भी लोग बनाते हैं, लेकिन ये एक आम आदमी का घर है पाकिस्तान के, तो वो ठेकेदार 2000 रुपये में या 1500 में बनाता है। अब अगर यही काम ये शख्स खुद कर ले तो वो पुराना बिल्डिंग मटीरियल लेता है, कहीं पर वो चिप्स नहीं लगाता, ईंटें लगा लेता है, तो वो ये काम 1000 रुपये में करता है। गोया अगर उसने 600 स्क्वायर फुट तामीर करना है जिसमें 2 कमरे, बरामदा, छोटा सा किचन और बाथरूम बनेगा, तो 6 लाख रुपए लगेंगे। ठीक। तो वो फिर इसको हम कहते हैं कि आप इंक्रीमेंटली भी बना सकते हैं, यानी आप पहले एक 5 लाख से बना लें, कुछ और मजीद इजाफा करना है तो जब वो अदा हो जाए तो फिर आप 1 लाख ले लें, या बाज़ औक़ात उन लोगों के पास अपनी भी थोड़ी सी बचत होती है तो वो उस हवाले से भी ये बना लेते हैं। तो ये आप भी जानते हैं कि एक बड़ा आदमी भी घर एक दिन में नहीं बनाता, आहिस्ता आहिस्ता बनाता है। तो हमारा तजर्बा ये है कि ये 5 लाख रुपए की रकम अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए कितनी बड़ी नेमत साबित होती है। काश मैं आपको वो तफसीलात बता सकता, उन लोगों को लेकर आ सकता जिन्होंने ये घर बने, जिनके हैं। और हमने एक और बड़ी खूबसूरत इसमें ये एक एडिशन की है कि एक हमने एक डैशबोर्ड बनाया है। उस डैशबोर्ड पर पाकिस्तान का नक्शा है और उसमें 7002 नुक्ते लगे हुए हैं। कोई भी शख्स उस नुक्ते को प्रेस करेगा तो उस आदमी की पूरी तफसीलात और तस्वीर के साथ आ जाएंगी कि कितने का घर बना, कैसे बना, पहले क्या था, अब क्या है, और फिर उस शख्स का फ़ोन नंबर भी आ जाएगा। हुकूमत की वेबसाइट पे देखा जा सकता है। जी बिल्कुल, उस पर उसका फ़ोन नंबर पे भी आप उससे बात कर सकते हैं कि आपको ये पैसे किस तरह मिले, कोई ज़ायद पैसे तो किसी ने नहीं लिए, कोई और तकलीफ़ तो नहीं आई। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इतना ट्रांसपेरेंट निज़ाम है कि ये प्राइम मिनिस्टर की तरफ से मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही खूबसूरत इक़दाम है। और आम तौर पर लोग सवाल कहते हैं जी कि वो जो लाखों घर बनाने का वादा किया गया था वो कहाँ है। तो बहरहाल ये 7002 घर तो हम आपको वहाँ पर ले जा सकते हैं। लेकिन आपके मॉडल को वज़ीर आज़म और हुकूमत पाकिस्तान क्यों अडॉप्ट नहीं करना चाह रहे? इतना खूबसूरत मॉडल है, बिला सूद कर्जे का है, तो ये इसमें सर हमने तो पेशकश की है कि हमारे पास आपको को ब्रीफिंग के लिए बुलाया इमरान खान साहब ने अभी तक इसके लिए बताया? उनको बुलाना चाहिए, हम प्रोग्राम से अपील करते हैं कि खान साहब बुलाएं और अपने जो है तो ना 10 लाख और ये सब हमारे पास जो डेटा बेस है उसके मुताबिक हम अल्हम्दुलिल्लाह 10 लाख ऐसे घर बना सकते हैं। आज ही पंजाब के वजीर खजाना से भी मेरी मुलाकात थी तो उनको भी मैंने ये पेशकश की है कि पंजाब में भी वो अगर इस तरह का फंड मुख्तस कर दें या हमें बैंकों से इस किस्म के फंड ले दें, और ये हुकूमत दरमियान में जो सूद है या कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो खुद उठा ले, तो ये अरबा रुपए जो चैनल हो सकते हैं गरीब आदमियों के पास, यानी गवर्नमेंट दे दे आपको उसमें से। ये जो पॉवर्टी एलिवेशन फंड में यही तो करते थे सारा कुछ कि वो जो ले लेते थे सूद गवर्नमेंट ले लेती, मतलब सूद गवर्नमेंट अदा कर देगी और वो जो उसकी इंतजामी अखराजात में वो बंदा खुद देने को तैयार है। और यूं ये इंतहाई एक जैसे कहते हैं ना विन विन सिचुएशन बनती है। बैंकों के पास जो अरबा रुपए, हमने तो 100 अरब रुपए तक की प्लानिंग कर रखी है कि अगर 100 अरब रुपए इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किए जाए, आप देखें घर भी बनेंगे और उसके नतीजे में जो रोजगार जो मिलेगा, जो लाखों मजदूर और बाकी जो इसके कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग हैं उनका भी रोजगार बनेगा। तो ये 100 अरब की अगर इन्वेस्टमेंट पंपिंग इन हो जाए इकोनॉमी में तो आप समझते हैं कि उसके नतीजे में कितनी दौलत जन्म लेगी और कितने लोगों को छत मिलेगी। और ये साहब आप इस मामले की दर्दमंदी को समझते हैं। घर जो है संगो खिश्त का ढेर नहीं है, ये एक जज्बाती सहारा है। हर माँ कहती है कि मेरे बच्चे के सर पर छत होनी चाहिए। चले, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ने बड़ी तफसील से बताया और बड़ी खुशखबरी है और इसी आपका शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। लेकिन आज एक और बड़े हमारे बहुत सीनियर साथी जनाब रऊफ ताहिर साहब, मुमताज कालम नगार सहाफ़ी, आज उनका इंतकाल हुआ और अचानक सुबह ऑनलाइन क्लास ले रहे थे और दिल का दौरा पड़ा। इस्लामी जमीयत तलबा में भी होते थे, 1-2 साल सीनियर थे और उसके बाद बिल्कुल यहीं पर खालिद माई वगैरह की क्लास फेलो थे। मैंने इतना दरवेश आदमी नहीं देखा। आप देखिए किस किस लेवल के तल्लुकात होंगे और आपको फायदा नहीं उठाया जिंदगी में। बिल्कुल, नवाज शरीफ से कितने क्लोज, उर्दू न्यूज जद्दा में रहे, जिसारत के बेरोती में करसा, जी बड़ा अरसा एज ए रिपोर्टर मेरी पहली असाइनमेंट। कितना खूबसूरत, मैं तो एक बड़ी, आज मैं किसी जगह कह भी रहा था कि एक अजीबोगरीब कर्ज छोड़ गया मेरे ज़िम्मे। 3-4 दिन पहले मैं उनसे मिला, कुछ अर्से पहले, 3-4 दिन ही होंगे, तो मुझे कहा कि आपकी कॉलम की किताबें मैं अपनी लाइब्रेरी में रखना चाहता हूँ। तो मैंने कल ही उसको कहा था पब्लिशर को कि मेरी 9 किताबें हो गई हैं तो मुझे दे दो, बहुत हो गई।
تو میں اکٹھی کر رہا تھا تو آج ان کا یہ پیغام آیا کہ یہ بالکل جی اچانک ہمیں تو یقین بھی نہیں آتا کہ جی اچانک 68 کوئی عمر نہیں ہوتی بس یہی اور بڑے ماشاءاللہ فٹ اور کوئی مرض نہیں کچھ نہیں پیدل چلنے والے آدمی اور پھر آپ مجھے یاد ہے جب بھی کبھی ظفر علی خان ٹرسٹ جانا تو پھر وہ نماز کے اندر ظفر علی خان کے سیکٹری بھی تھے اور کئی نمازیں جو ہیں کئی نمازیں اکٹھے ہم ان کے ساتھ پڑھا کرتے تھے اور ایک خاص اور کیا کمال اللہ اکبر ایسی ہے زندگی بس کہ یہی زندگی ہے جی ان کے لوائقین کو اللہ تعالیٰ صبر عطا کرے ان کی منازل آسان کرے ہم تو دعا کر سکتے ہیں اور ہمیں ان جیسا بنائے کہ جس طریقے کی طرز صحافت جو ہے انہوں نے کی تو اسی نوٹ کے ساتھ ہم اپنا پروگرام ختم کرتے ہیں کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ